الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں ہم نے بہت ساری آیات پر فوکس کیا، بہت سارا غور و فکر کیا، قرآن کریم سے آیات پڑھی تو ہم نے یہ چیز اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہر جگہ دائیں بائیں ہر جگہ کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے، ہم جانتے ہیں کہ فرقے بنے، ہر فرقے نے اپنی اپنی لاجک لڑائی، کسی نے کوئی فلسفہ جھاڑا، کسی نے کوئی دلیل دی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ڈسکس کیا گیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے لازمی رکھنا چاہوں گی کہ بندے کی ایک اور دلیل بھی سامنے آئی ہے، مخلوق میں سے کسی کی یہ دلیل بھی سامنے آئی ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں ملاقات کی۔ کیا آپ لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ایسی کوئی دلیل یا کوئی ایسی آیت وغیرہ موجود ہے؟ اچھا، ہمدان اعجاز کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمدان تو کسی میل کا نام لگ رہا ہے، اپنا نام چینج کیا کرے نا، گلرانا تھوڑا سختی کرے اس بات پر۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بچوں کا جواب ہے نہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی آیت موجود ہے۔ تو یہاں پہ بندے کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ملاقات کی، ٹھیک ہے، جس کو وادی طوا کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوال یہی بنتا ہے ایسے انسان سے، کیا اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ آیا تھا کلام کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کیا اللہ کوہ طور پہ آیا تھا؟ اس کی کیا دلیل موجود ہے؟ ٹھیک ہے، لاجیکلی اس چیز کو دیکھیں گے، لاجک ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن کریم سے۔ ہم اپنی لاجک اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور کوہ طور پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی انسان سے ڈائریکٹلی بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا ریکوائرڈ تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا، ان کا ایک جو ٹائٹل ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا، اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، باقی انبیاء کو تو وہی آتی رہی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسپیسیفک ایک ٹائٹل تھا جو ان کو ملا ہے خاص طور پر۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لاجک موجود ہے کہ اگر تو اللہ ہر جگہ ہے تو کیا ہوگا؟ کہیں پہ بلانے کی اسپیسیفکلی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں طور کا مقام، مقدس طوا کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم کلام کا تذکرہ ہے، کیا ملاقات کا بھی تذکرہ ہے؟ ملاقات کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف کلام کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش جاگی، اتنی پیاری مدھر سی خوبصورت سی سرور والی ایسی خوبصورت تو ہوگی آواز جس کو ہم امیجن نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قدر خوبصورت آواز ہوگی اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ پائے، انہوں نے اصرار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر سے اصرار ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ
بہت خواہش ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن دے دی کہ موسیٰ ایک تجلی ڈالی جائے گی پہاڑ پر، ٹھیک ہے، اگر اس روشنی یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا؟ یہ تو پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. پہاڑ نہیں تاب لا سکا، پاش پاش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے، مطلب نہیں سہ پائے. اب یہاں پہ سوال آپ ایسے لوگوں سے ضرور کیجئے جو ایسی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو ایسا ہی واقعہ تھا، اگر اللہ ہر جگہ ہی موجود ہے تو وہ تجلی کیسی تھی؟ وہ نور؟ اس کا جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ تجلی، وہ نور ایک اسپیسیفک اسی سچویشن پہ، اسی ایک پہاڑ پر. تو یہاں پہ لب لباب یہی ہے کہ کلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا زمین پر آنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا عرش سمیت کیا وہاں پہ وادی طوا میں کیا کوہ طور پر آنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو چیز جس کی اجازت ہو. اول تو یہ کہ اس کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جتنا ہمیں علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اسی کے اکارڈنگ ہم چلیں گے، اس سے آگے والا لائن ہم کراس نہیں کر سکتے. لب لباب یہی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر سے سوالات کا ایک سلسلہ چل پڑا. اچھا، یہاں پہ لوگ کون ہیں جو قرآن میں تعویلات کرنے، مطلب تعویل تو کرتے ہیں بغیر کسی منطق، بغیر کسی دلائل کے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کبھی کسی حت الامکان فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ صحابہ سے ایسے سوالات جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے، ٹھیک ہے. صحابہ معصوم تھے بالکل. ان کو جتنا علم دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، تو وہ اسی پر ہی فوکس رہتے تھے، زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا اللہ کا نزول. قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر آئے گا. اللہ کا آنا اللہ نے خود بتایا، روز محشر اللہ پاک آئے گا، فرشتے آئیں گے، عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی نزول ہوگا. آپ لوگ جانتے ہیں نزول کیا ہوتا ہے؟ نزول کے کیا میننگ ہے؟ نزول کے معنی ہوتے ہیں اترنا، ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم کا نزول ہوا، ایسا ہی ہے نا. تو نزول اعلیٰ جگہ سے ادنا جگہ پر اترنا، ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، یہ نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرمائے گا. اب جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک بخاری کی ایک حدیث ہے 1145، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، جس میں فرمایا جا رہا ہے ینزلو. ینزلو فعل مضارع کا صیغہ ہے، نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ربنا ہمارا رب، تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ٹھیک ہے، جو ہمارا رب جو بابرکت ہے، جو پاک ہے، بلند ذات ہے، ٹھیک ہے. تو کل لیلۃ ہر رات، الی السماء الدنیا آسمان دنیا پر، ہی نا جب، یبقا باقی رہ جاتی ہے، ثلث اللیل الاخر، یعنی رات کا جو تیسرا پہر ہے، رات کا آخری حصہ کہہ سکتے ہیں، تیسرا پہر کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر آسان سا طریقہ ہے کہ فجر سے پہلے تک جو رات کا، عشاء کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 4 پر، ٹھیک ہے. تو جو آخری حصہ ہے اس کو کہیں گے آخری پہر یا تیسرا حصہ. اب یہاں پہ حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے یقولو، ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کیا، کون فرما رہا ہے؟ یہاں مضارع ہے یقولو. عربک گرامر کو سیکھیں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہوتی جائیں گی. اب یہاں پہ یقولو میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہوتا ہے ایک غائب جو اس کا ہے صیغہ، ٹھیک ہے، ضمیر ہے اس میں چھپی ہوئی، اور یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اب فرمایا جا رہا ہے آگے، من یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیبا، فاستجیب له، اور میں جواب دوں اسے. من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فآتیہ، پس یہ کہ میں اسے عطا کر دوں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، فاغفر له، میں اسے معاف کر دوں. اب یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی جا رہی ہے، مطلب یہ ہمیں حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، مطلب یہ کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے کب؟
کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رات کے تیسرے پہر، رات کے آخری حصے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جس سے میں جو سوال کرے میں اس کو جواب دوں، ٹھیک ہے، یا وہ مغفرت طلب کرے اور پھر میں اسے معاف کر دوں۔ یہاں پہ سوال اب لوگوں کا اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے تو اوپر عرش پر کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے عرش سمیت آتے ہوں، اگر اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہم اس میں کوئی سوال اٹھائیں گے؟ نزول کیسے ہوتا ہے، اوپر عرش پر کون ہوتا ہے، اور پھر رات کو کیا روز اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے؟ اس پہ سوال اٹھانے کی کوئی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس صفت فعلیہ کو، اس کو صفت فعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے یہ، اس کو، اس صفت کو بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل اور تکییف کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرنا ہم سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے، اس پر کوئی غیر ضروری تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی تحریف نہیں کی جا سکتی، اس کی تمثیل نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا آنا کسی انسان کی آنے کی طرح ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی چیز، ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ وہ اس صفت میں تعطیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، چلے ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم اس نزول کا جو مطلب ہے وہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا نزول ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی تعویل ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی تعطیل کرے گا، انکار کرے گا، تعویل کرے گا، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے دلائل موجود نہیں ہوگا، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو تحریف کہا جائے گا۔ تو ایسی تحریف سے ہمیں ہر صورت بچنا ہے۔ جو چیز جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت کر دی گئی تو ہم نے ایز اٹ از اس کو قبول کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جب بھی کبھی ایسی کوئی ٹرانسلیشن کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں، اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کہے گا کہ اللہ کے معاملات نازل ہو رہے ہیں، تو اس کی بالکل الگ ریبٹ بنتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم جو نازل ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، اور پھر یہ تہجد کے وقت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، سحری کے وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم انسان سحری کے لیے جاگتا ہے، تو احادیث سے یہ ساری چیز بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، احادیث کے علاوہ بھی۔ اللہ قیامت والے دن آئے گا جس کو آپ سورہ حاقہ کو میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نزول ہے وہ کیسی سچویشن میں ہوگا، ہمیں کیفیت نہیں بتائی گئی، بس ہمیں جتنی احادیث میں، جتنے قرآن کریم کی آیات میں جتنے الفاظ بتا دیے گئے ہم اس کو ایز اٹ از قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے فرائض کو دیکھیں، اپنی تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ سوال مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کریں، استغفار کریں، اور پھر یہ ہم اپنے مائنڈ میں ہمیں لازمی رکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل پہ اس ساری پیرامیٹرز کو اتارتے پھریں۔ اب یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ ایک اور سوال تھا جس کو کافی ڈسکس کیا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سوالوں کو وہ اس طرح سے ڈسکس کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی، اور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، مس لیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک اور جو یہ والا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کی تخلیق خود فرمائی تھی، جنت میں ان کو رکھا، تو یہاں پہ ایک بہت زیادہ اس سوال کو اٹھایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام نے تو لازمی اللہ کو دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، ٹھیک ہے؟ جب روح پھونکی گئی، اور پھر قرآن کریم کی آیت سے جو ثابت ہے، ان کو علم الاشیاء سکھایا گیا۔ فرشتوں کو یہ والا تذکرہ پہلے ہی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو بسایا جائے گا زمین پر، ٹھیک ہے؟ یہ تذکرہ بھی ہمیں موجود ہے قرآن میں، اور ہم نے پڑھا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ کے حکم پر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، جھک گئے،
اب یہاں تک ہمیں بتایا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی معلومات موجود ہی نہیں ہے، تو خود سے کوئی رائے نہیں بنا سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ ان کو جنت میں بسایا گیا۔ اب اس جنت پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ایسی جنت ہے جو انسان مرنے کے بعد جس جنت میں جائے گا اس کو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جنت کے معاملے میں بھی یہ انفارمیشن جو دی گئی ہے قرآن کریم میں، جنت ایسی ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے بس وہی ہمارے لیے، اور آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ اب یہ اس پہ خود سے کوئی چیز قیاس کرنا کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے وہ لمیٹیشنز والی جنت تھی، آزمائش والی جنت تھی، ٹھیک ہے، یہ جنت کا ایک پورشن ہو سکتا ہے، وہ پوری جنت بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں یہ پتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بسایا گیا تھا، درخت پہ جانے سے، قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، آزمائش والا یہاں پہ ٹائم آیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو کسی سزا کے طور پر زمین پر نہیں بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ زمین پر آباد کرنے کا ڈیسیژن تو اللہ تعالیٰ کا اپنا تھا، خاص الخاص جب فرشتوں سے یہ چیز ڈسکس بھی کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہمیں علم پتا ہے اسے ہم اس پر کیا کہیں گے، آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ تصوف کی دنیا کو ہم نہیں جانتے، اس وقت تصوف پہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں مجھے ایٹ لیسٹ کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ہم ابھی قرآن اور حدیث کے سلسلے میں ساری چیزیں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے، اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہوئے، یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، اپنے چہرے کا، ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کا، اور اپنی انگلیوں کا۔ قرآن کریم میں ہمیں آیات ملتی ہیں اور ہمیں احادیث میں بھی یہ چیز کراس ویریفائی ہوتی ہے۔ تو اگلی ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدھے، الیمین کا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، سیدھے سے مراد برکت والے بھی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یمین برکت والا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کا ایک جو تذکرہ کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ والے، تو دائیں ہاتھ والے یعنی سارے کے سارے جو تھے وہ نیک اور برکت والے۔ تو یہاں پہ اب مخلوق کے ہاتھ ہوتے ہیں دو، ٹھیک ہے، ہم نے احادیث میں پڑھا کہ دونوں ہاتھ ہیں، ہمارا مخلوق کا ہاتھ جیسے دایاں ہے اور بایاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ مومن جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، گندا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، یعنی نجس چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے یا کوئی بھی ایسی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تو اپنے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح سے یہودیوں کو لعنت کی ہے، یہودیوں کو لعنت کی ہے نا، کس بات پر؟ کیونکہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ اس کا ریفرنس بھی شیئر کیا جائے گا۔ کیا کہا تھا؟ جب خرچ کرنے کی آیت آئی تو پھر ان کو ایک خرچ کرنے کے بارے میں جب مسلمانوں کو، مومنوں کو جب بتایا جا رہا تھا تو یہاں پہلے یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہود کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 64، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہودیوں پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، پہلے ان پر لعنت کی گئی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا اسپیسیفائی کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ٹھیک ہے، مبسوطتان، آپ کو ورڈز ہیں وہ بھی بھیجے گئے ہیں، مبسوطتان کی میننگ اب یہاں مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے لیے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اب یہاں تو دو ہاتھوں کا یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سیدھا ہے، ایک الٹا ہے، سیدھا ہاتھ اچھے کام کرنے والا، الٹا ہاتھ جو ہے وہ گندے کام یعنی نجاست دور کرنے والا ہے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے مخلوق کا۔
تو اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث، جو حدیث ابھی پہلے آپ کو میں نے بتائی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ برکت والے ہیں، اللہ کے لیے دونوں ہاتھوں کی جو برکت ہے وہ ثابت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اب یہاں سے کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ سورہ سعاد کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 75، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا۔ کب؟ جب ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو میں سجدہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، دو ہاتھوں کا یہاں پہ تذکرہ آ گیا ہے، بے یدئی۔ تو آپ کو یہاں روٹ ورڈز یعنی کہ جو ورڈز ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ بھی بھیج دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ چیز؟ اب ہم اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، وجہ۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ اس کی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لاجک، سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 28۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، صبر کرو، ٹھیک ہے، نفس کا اپنے آپ پر یعنی اپنے نفس پر، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام، ٹھیک ہے، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اللہ کے چہرے کو۔ اب غلطی یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ عربک جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ کہ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے، اس میں کوئی اور اس کی ٹرانسلیشن کی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود کہیں پہ تو ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ وجہ جو چہرہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کی میننگ لے لیے، کسی نے اس کو ثواب لے لیا، اللہ کا ثواب، ٹھیک ہے، کہیں پہ لکھ دیا گیا اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، کہیں پہ کسی نے اس کے اصل پر معنی کیا۔ بہرحال اس کا میننگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تیرے رب کا چہرہ، وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ۔ اچھا، اگلی جو اس میں آیت میں سورہ رحمان کی جو آیت ہے، اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہ جائے گا، کیا باقی رہ جائے گا؟ وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام۔ اب یہاں پہ اس کو گرامیٹیکلی بھی انالائز کریں تب بھی اس کے یہی میننگ بنتے ہیں، یعنی یہ جو موصوف صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ذو الجلال والاکرام، تو یہ جو ذو ہے یہ کس کی صفت بن رہی ہے؟ اس کو گرامیٹیکلی لے سکتے ہیں، ذو مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مرفوع کی ہی یہ صفت بنے گی۔ تو یہاں پہ دوسرا کون سا مرفوع ہے؟ مجرور کی صفت نہیں بن سکتی نا، ٹھیک ہے، تو ذوالجلال کی یعنی کہ یہ جو چہرے کی صفت نہیں بنے گی بلکہ رب کی بنے گی، تو وجہ، ٹھیک ہے، وجہ کا معنی اگر ہم چہرہ نہیں لیتے، رضا لے لیتے ہیں، تو کیا باقی رہے گا؟ رب کی رضا یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، رب کا ثواب باقی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ یہاں پہ یہی میننگ بنتا ہے، اور جو ذو ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت بن رہی ہے اس ٹائم کس کی؟ وجہ، ٹھیک ہے، یعنی چہرے کی۔ تو اس آیت سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اس کی کسی بھی اور طرح سے اگر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ صحیح معنی نہیں دے گی۔ سورہ دہر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہے۔ انما نطعمکم، اس کے سوا نہیں، نطعمکم یعنی ہم بلانے کا یہاں پہ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ لیں، میں عربی کی پڑھ رہی ہوں، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ لیوجہ اللہ، لیوجہ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ آ گیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اللہ کی رضا یہاں پہ ہم کیسے لے سکتے ہیں اس کا میننگ، ٹھیک ہے، تو ہم نہیں چاہتے کوئی جزا اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ سورہ دہر کی آیت ہے، آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہوگی، آپ اپنے ساتھ سامنے اس کو رکھ کے اس کو بھی انالائز کر سکتے ہیں۔ انما، اس کے سوا نہیں، نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے، لوجہ اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی رضا اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، لا نریدو ہم نہیں چاہتے، منکم تم سے، جزا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جزا، ولا شکور اور نہ ہی کوئی شکریہ۔
تو اس کے جو میننگ ہے، اگر انسان کو ریبک آتی ہوگی تو وہ اس کے ایگزیکٹلی میننگ تک پہنچ جائے گا، پھر وہ خود سے اپنی ٹرانسلیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہے جیسے کہ بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 449، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت سے فرمایا جا رہا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ حدیث پڑھ لیں آپ، یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ مطلب اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر انسان جو ہے وہ مالا مال ہو چکا ہے کہ ان کو مزید عطا پر بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنی عطا کے بعد مزید بھی کچھ عطا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے، ٹھیک ہے، پردہ اٹھا دیں گے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ پیاری اور سب سے خوبصورت آپشن جیسے کہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ بہترین عطا وہ کیا ہوگی ایک مومن کے لیے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دیں گے۔ اچھا، ایک ساگ کا یعنی پنڈلی کا بھی تذکرہ ہے، اس کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث شیئر کی جائے گی، اس کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ پاک نے ہم سے تذکرہ فرما دیا، ہم نے اس میں کوئی تمثیل نہیں کرنی، اپنی مرضی کی اس میں میننگ نہیں لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر سم اپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہم یہ جو سورہ ملک کی آیت ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ ملک کی آیت ہے جو پہلی، تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی ٹرانسلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث میں بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے اس کی۔ کلتا الیدیہ یمین، ٹھیک ہے، جس میں یہ ترجمہ جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب جو عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں، عقیدہ اسماء و صفات، اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم obviously وہی بات کریں گے جو اللہ نے کہہ دی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کی کوئی تعویل، کوئی دلیل موجود ہوگی۔ اب ید کے معنی، اگر اس ید کے معنی میں کوئی بھی اگر اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اب کہیں پہ اس کی کوئی بھی دوسرے میننگ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی قدرت والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے میننگ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو قدرتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میننگ اس کے غلط ہو جائیں گے۔ تو سورہ دہر میں، سورہ دہر میں بھی ہم نے یہ دیکھا، ایک اس کی آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، کہ جس میں ایک حدیث بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گالی دیتا ہے بنی آدم کو، دہر کو یا زمانے کو، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث میں بھی ہے، سورہ دہر میں بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کی بھی تفسیر اسی طریقے سے لی جاتی ہے کہ مطلب غلط طریقے سے، اور خاص طور پر ایتھیسٹ کے جو وہ ہے عقائد ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، یعنی یہ دن رات کا الٹ پھیر ہے، اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کبھی زندہ نہیں ہوتے، دنیا کی جو زندگی ہے وہی ہم گزار دیتے ہیں، پھر زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایتھیسٹ کا یہی ایک بلیو ہے۔ اب یہاں پہ اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا لازمی ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ گالی دیتا ہے بنی آدم کس کو؟ زمانے کو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں یہ حدیث قدسی غالباً کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو زمانے کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں نا کہ زمانے کو روٹین میں ہی گالی دی جاتی ہے کہ بہت گھٹیا دور سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گزرا وقت جو ہے وہ بہت مصیبت والا تھا، گندا دور تھا، گندا زمانہ، تو اس طرح کے الفاظ سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں، چنانچہ جس نے زمانے کو گالی دی اس نے کیا کیا؟ اس نے معاذ اللہ اللہ پر تان کیا،
ٹھیک ہے، تو دہر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے زمانہ منسوب ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے چل سکتے ہیں۔ اب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس سے اس کو بھی بہت غلط طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پہ اس حدیث پر بہت زیادہ بات ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اب تو نہیں، لیکن بہت ٹائم پہلے میں نے اس حدیث میں بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ زمانے کو مس لیڈ کرتے ہوئے دیکھا، مخلوق کو غلط جو ہے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کی ٹرانسلیشن۔ تو حدیث جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمانے میں حدیث اوپر اپنے سامنے کر دوں پھر آپ کے ساتھ۔ جی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں میں میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض۔ فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ معاذ اللہ اس حدیث کے الفاظ سے انہوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ معاذ اللہ بندے کے اندر اللہ جو ہے وہ ہلول کر گیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا بندے نے روپ دھار لیا معاذ اللہ۔ اب وہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ زمین میں اللہ کے روپ میں گھوم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہم اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ بندے کو ہی اللہ بنا دے؟ کیونکہ ساری چیزیں یہاں پہ مینشن ہے کہ کان، ناک، ہر ایک چیز کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی تفسیر کرنا کیا ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بہت ساری ان چیزوں کے لیے جو ہے بہت غلط اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، بہت غلط تفسیر کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان، دیکھیں سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ انسان فرائض کو پورا کر لیا، اس نے نوافل کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی، ضروریات زندگی والی بھی سارے کام کرتا ہوگا کیونکہ انسان ہے، لیکن اس قدر اس نے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کی، اس کا کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ وہ نوافل سے بھی قرب حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے ہر کام سے اللہ تعالیٰ کی ہی رضا پانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ احسان کے اس درجے پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کی نمازیں، اس کی عبادت، اس کی ہر ایک چیز اللہ کے لیے ہو گئی، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز، یعنی بندے کی زندگی میں کوئی اور چیز رہی نہیں ہے، کوئی اور پرائورٹی نہیں رہی، کوئی خواہش نہیں رہی، صرف اللہ کا یہ ایک کام رہ گیا، اللہ کا نام رہ گیا، اللہ اللہ کرنا اس کی پوری زندگی کے اسائنمنٹ ہے۔ اب اس کے کان کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کان کوئی لوگ فحش بات نہیں سن رہے، کوئی غلط بات نہیں سن رہے، وہ سننا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی بات سننا چاہتا ہے۔ اس کا چلنا کیا ہے؟ اس کا چلنا دعوت و تبلیغ کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اس کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت والے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھنا چاہتی، وہ صرف حق کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو اس کو اس چیز کی توفیق کون دے رہا ہے؟ obviously اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر
وہ یہ ساری چیز نہیں کر سکتا. تو وہ اس قدر محنت کر رہا ہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کی کوئی اگر لیتا ہے تفسیر، تو حدیث کے اگلے حصے میں کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، اگر وہ خود ہی اللہ بن گیا معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مانگنا کیسا؟ ٹھیک ہے، مانگنا کیسا، لینا کیسا، دینا کیسا؟ پھر یہ جو شیطان کی پناہ والا تذکرہ ہے کہ شیطان کی پناہ کا طالب ہوتا ہے، پھر میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، پھر یہ حفاظت کیسی؟ اگر وہ معاذ اللہ بندہ ہی اللہ بن گیا، تو یہ جو اولیاء کو ایک سٹیٹس دے دیا جاتا ہے انسانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ کم و بیش اسی حدیث کو لے کے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مس لیڈ ہو بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس حدیث کو بھی آپ کو لازماً یاد کرنا ہے کس وجہ سے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے کیا میننگ ہے، کیا تفسیر ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. انسان کا جو کان ہے، انسان کی جو ہاتھ ہے، انسان کی جو آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، انسان کا چلنا، اس کے پاؤں، یہ ساری چیزیں، یہ معاذ اللہ کوئی اور کچھ ایسا نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ بن جائے گا یہ ساری چیزیں. اللہ اسے اتنی توفیق دے دے گا کہ وہ سارے کی سارے اعضاء جو ہیں اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ اب ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی بہت اچھے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، اچھے سے سمجھ لینا ہے. یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عبادت نہ کی. وہ کہے گا، میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ ٹھیک ہے، یہ عیادت ورڈ ہے، سوری، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، تو نے مجھ سے تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود سارے جہانوں کا پالنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو وہ کھانا میرے پاس مل جاتا. ٹھیک ہے، ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ شخص کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود سارے جہانوں کو پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا. اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا. انسان کا ہر فعل، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ایز اٹ از محفوظ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پانا یا اللہ کے پاس یہ سبمٹ کرانا، یہ ساری چیز ایز اٹ از جو ہے، ہم اس کو لیں گے کہ یہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس قدر محبت والا معاملہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے مخلوق کے حقوق رکھ دیے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی بھی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو انسان اللہ سے ہی مانگتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو دنیاوی وسیلے اسی طریقے سے مخلوق کے ہی پاس اللہ تعالیٰ نے حقوق کی صورت میں محفوظ کر رکھے ہوتے ہیں. تو ارد گرد والوں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا، کسی بھوکے کو پانی پلانا، کسی اسے کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ سارے مومنوں کے حقوق ہیں. تو ان سب کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم اسی طریقے سے عمل کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے سے یہ جو اجر ہے ہم اس انسان سے نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اپنے یہ سارے کیے گئے جو کام ہیں ان کو پا لیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ ہم لوگ جو سارا جو ہمارا ایک کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اپنے جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں ان میں کرنے کی وجہ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں صرف ہونی چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے جس میں مجھے اس میں الفاظ جو ہے وہ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہے کہ کون سے 3 لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. ٹھیک ہے، میرے اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائیں. وہ ایک شہید
ٹھیک ہے، عالم دین یا قاری اور ایک مجاہد، اس طرح کے 3 لوگ تھے۔ اور یہاں پہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شہادت پانے کے لیے ٹوٹلی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالے انسان، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تو یہ شہادت انسان نے دنیاوی شہرت کے لیے یہ والا راستہ چنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا دین چننے کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں، میں لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بنا لوں، ٹھیک ہے، لوگ مجھے عالم کہیں، ٹھیک ہے، یا عالمہ کہیں، اور پھر کیا ہو، لوگوں کی نظروں میں رہو، بہت زیادہ واہ واہ کی ہو میری، ٹھیک ہے، کہ کس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، اس کو دین کا بہت نالج ہے، اگر تو بیک اینڈ پہ یہ چل رہا ہے تو پھر اس تبلیغ کا اجر جو ہے وہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو، حدیث کو، قرات کو چنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا پورا جو رضا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی پائے گا، دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی۔ تو بتانے کی ریزن یہ ہے کہ ریاکاری سے ہر وقت انسان کو بچنا چاہیے۔ ریاکاری سے بہتر ہے کہ انسان پھر کچھ سیکھے ہی نہ، ٹھیک ہے، ایک ریاکار انسان بننے سے بہت بہتر ہے کہ وہ کچھ بھی بن جائے لیکن ریاکار نہ بنے۔ تو مشہور ہونے کے لیے، معروف ہونے کے لیے، دنیاوی عزت پانے کے لیے، مقام، پیسہ، دولت، مرتبہ، کچھ بھی، وہ ساری چیز دنیا میں مل تو جائے گی، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالی گھسیٹتا ہوا، ذلیل کر کے ایسے سب انسانوں کو جہنم میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے، جو بندوں کو ریاکاری سے امپریس کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریاکاری کے لیے سارے کام کرتے تھے، بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا تھا؟ اللہ کا دل نہیں جیتنا بلکہ دنیا جیت لینی ہے، دنیا کی واہ واہ، دنیا والوں کی دعائیں، عزت، مرتبہ، کچھ بھی، ٹھیک ہے، یہ واہ واہ جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی سے اگر امپریس ہو بھی جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دین کی بھی کوئی بات سمجھا دیتا ہے اچھے سے، آپ کو وہ بہت پسند بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جواب میں آپ نے اس کی تعریف نہیں کرنی، اس کے حق میں دعا کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں دعا کریں گے، اس کی لذت جو ہے وہ اس کو محسوس ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ بتانے کی اس لیکچر میں ضرورت یہی تھی، کیونکہ اس آج کا یہ آخری لیکچر ہے، اور جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کو سیکھنے والے، جن سے آپ سیکھتے ہیں یا جن کو آپ سکھاتے ہیں، کہیں بھی ایکسٹرا جو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچایا کرے، خود بھی نہ کیا کرے، کوئی تعریف بھی کر رہا ہے تو اس کو کوشش کیا کرے وہیں پہ روک دیں، کیونکہ یہ عمل نا شیاطین کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو بالکل چور راستے پہ ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور پھر آپ کیا ہوتے ہو، وہ جیسے کہتے ہیں پھولتے پھولتے آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ بہت پیاری حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے کوئی سوال، کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بہت پیاری حدیث پڑھنا ابھی سٹارٹ کریں گے۔ ایک ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے، 181 ہے غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا بھی تذکرہ ہے کہ ہمارا رب ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدان جو ہے وہ دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، وجہ چہرے کو، اور ساق پنڈلی کو، انگلیاں جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، جس کو سبا کہتے ہیں، یعنی کہ سواد، وا اور آئین، اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جو بھی ورڈ استعمال ہوگا حدیث میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے یہ والا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے، تو حدیث بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کی جائے گی شیئر، میں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے ہم کیا مراد لیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ہم ایز اٹ از قبول کریں گے، صحیح ہے، اس میں کوئی تحریف، کسی تعطیل کی، کسی تحریف کی، کسی بھی تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایز اٹ از اس کو قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ ایک حدیث پڑھیں گے بہت پیاری ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک چیز کنوے کروائی کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ آج کل ایک بہت زیادہ فتنہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، لوگوں نے ایک گیم بنائی ہے کہ اللہ کا دیدار ہو گیا، خواب میں ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ہمارے اولیاء جو تھے، یا ہمارے پیر تھے، یا ہمارے جو بھی بابے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا۔ تو ایک چیز اچھے سے ہم سب نے سیکھ لینی ہے، یہ جو اللہ کا دیدار ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو جائے گا، اگر ہونا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہوتا؟
ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ہوا، کہیں سے کوئی ہمیں ایسی دلیل نہیں ملی ہے، تو کسی بھی انسان کو نہیں ہوگا، ہاں سوائے اس وقت کے جب قیامت کا دن آئے گا. کیونکہ صحابہ نے جب عرض کیا، یہ حدیث بھی شیئر کی جائے گی آپ لوگ کے ساتھ، کہ صحابہ نے جو ہے وہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل ابر وغیرہ نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو لوگ چاند کی پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیں گے، جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی، ان میں سے منافقین کی جماعت بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے کہ تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے سامنے نہ آئے. جب ہمارا پروردگار ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اپنے رب کو دیکھ چکے ہوں گے. پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا، آؤ میرے ساتھ ہو لو، میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے کہ تو میں ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم پر پل بنا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کروں گا، اور اس دن رسولوں کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو، اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو. اور وہاں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے. پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے، کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں دیکھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا، پھر وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ سٹیٹمنٹ اچھے سے پڑھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیفیت کیسی ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے چہرے کی بات کی، ہمیں نہیں بتایا نا، کیفیت تو نہیں بتائی، تو کیفیت کے بارے میں نہ سوال کرنا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی ڈیٹیل دینی ہے، کوئی لاجک دینی ہے، کچھ بھی نہیں. ہم نے یہی کہنا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ٹھیک ہے. حدیث کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے. کیا؟ سادان کے کانٹے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، پھر وہ نجات پا جائے گا. آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا، جنہیں نکالنے کی ان کی مشیت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ جن کو چاہے گا کہ اب ان کو نکال لیا جائے. یعنی کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی گواہی دی ہوگی. تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں. فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جسم میں سجدوں کے نشان کو دکھائے. یہاں پہ رک کے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ سجدوں کے نشان سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ایک نے کہا وضو کے زمین پر. ٹھیک ہے، نماز. اچھا، کچھ لوگ اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو ماتھے پہ پڑنے والا ایک محراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد اس کو نہیں لینا. سجدوں کے نشان وہی ہوں گے جو انسان سجدہ کرتا ہوگا قیامت کے دن. یہ اعضائے سجدہ جو ہے نا، یہ چمک رہے ہوں گے.
ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ جو روٹین میں محراب بن جاتا ہے وہ نہیں، کیونکہ محراب ہر ایک کے فیس پہ نہیں بن جاتا، نمازیں پڑھنے والے تو سب ہوتے ہیں، سب کا محراب نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کو دنیاوی ایک سمبل نہیں بنا لینا چاہیے کہ محراب ہے تو بالکل ہی مطلب ایک اس کا وہ بنا لیا جائے، اسٹیٹس بنا لیا جائے کہ نیکوکار کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر یہ فائز ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی رائے خود سے نہیں دینی، کیونکہ انسان کے اعمال کا جو جواب ہے وہ انسان خود دے گا۔ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا، ہمارے لیے تھوڑی پڑھتا ہے کہ ہم اس سے امپریس ہوتے رہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کا اعمال، ہر ایک کے جو اعمال ہیں وہ اسی کے اپنے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لینا ہے، کون سے لوگوں کو نکالنا ہے سمجھنے کی بات ہے، جو شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں دونوں ایک ہی کیٹیگریز ہیں، چاہے کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرے، ٹھیک ہے، یا اللہ کی عبادت میں شرک کرے۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا کیا ہے کہ اللہ کے برابر انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں فقیروں کو، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کے برابر معاذ اللہ لا کے کھڑا کر دیا، یا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کی ایک کو لا کے کھڑا کر دیا، صحیح، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں شرک کا مطلب اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر دینا، کسی اور کو راضی کرنا، کسی جگہ پر جا کے، کسی مزار پر جا کے، ٹھیک ہے، قبروں پر، پتوں پر اعتقاد کرنا، دھاگوں پر اعتقاد کرنا کہ کڑا پہن لیا، دھاگا پہن لیا، گلے میں تعویذ پہن لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ساری چیزیں یہ کس میں آتی ہیں؟ شرک میں آتی ہیں۔ تو شرک کے متعلق بار 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 ہمارے یہ سارا پڑھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم شرک سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، پورے ہم نے یہاں پہ تین جو قسمیں پڑھی ہیں توحید کی، عقیدہ توحید کی، اس میں ہم نے شرک سے ہی بچنے کے طریقے دیکھے ہیں نا، ٹھیک ہے، مشرکین کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، وہ منافقین کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، بت پرست کیا کرتے تھے، کہیں ہم میں بھی وہ ساری بیماریاں موجود تو نہیں؟ اگر تو دھاگوں، چھلوں، کڑوں پر ہم بھی اعتقاد کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ بچ جائیں، یہی کوشش ہم سب نے مل کر کی ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے سب لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس ظلم سے بچنے کی بہت زیادہ توفیق دے، اور بہت ضرورت ہے اس چیز کی آج کے فتنے کے دور میں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی گناہ کو انسان کر لے گا، جتنے بھی گناہ اللہ چاہے تو وہ سارے معاف ہو جائیں گے، وہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن اللہ نے ایک چیز بتا دی، شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کون سے لوگ جہنم میں نکال لیے جائیں گے؟ جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا، اللہ میں شراب پیتا تھا، میں زانی تھا، میں گنہگار تھا، میں صغیرہ کبیرہ سب گناہ کرتا تھا، لیکن اللہ میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے دعا کے لیے، میں نے صرف تجھے پکارا ہے اللہ تعالیٰ، میں جتنا بھی گنہگار ہوں میں نے شرک نہیں کیا، میں نے اللہ میں نے تیرے برابر کسی کو کھڑا نہیں کیا، کبھی کسی پتھر پہ میں نے اپنا بھروسہ نہیں کیا، توکل نہیں کیا، مانگا نہیں، کسی جگہ پر جا کے دھاگا نہیں باندھا، کپڑا نہیں باندھا، ٹھیک ہے، چڑھاوے نہیں چڑھائے، اور جو چادریں نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، میں نے صرف تجھ سے مانگے اللہ تعالیٰ، یہ دھاگے واگے میں نے کبھی نہیں پہنے تھے۔ تو چنانچہ فرشتے کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو نکال لیں گے، یہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی گناہ کیے ان کا سارا حساب ہو گیا، پھر کیا کیا جائے گا؟ ان پر پانی چھڑکا جائے گا، جسے ماؤل حیات کہا جاتا ہے، یعنی زندگی بخشنے والا پانی، یہ دنیا میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں لوگ ڈھونڈتے پھرے ہوتے ہیں نا، فلاں چشمہ ہے وہاں پہ آب حیات ملتا ہے، تو وہ مکہ میں ہے، تو وہ یہ بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتا گئے ہمیں، تو یہ صرف اور صرف کہاں کا پانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ یہ زندگی بخشنے والا ایک پانی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے بعد زرخیز زمین میں دانہ اگاتا ہے۔ ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرح ہوگا، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور اس کے لپٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے، اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، ذرا میرا منہ آگ کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے۔ وہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تو کوئی دوسری چیز تو نہیں مانگنا شروع کر دے گا؟ وہ شخص کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم اللہ تعالیٰ، میں اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس کا چہرہ جہنم سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا، اے میرے رب،
مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ افسوس ہے ابن آدم، تو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے. پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا. پھر اللہ فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگنے لگے گا. اور وہ شخص کہے گا کہ تیری عزت کی قسم، میں اس کے سوا کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا. وہ اللہ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اس نے اب اس کے سوا کوئی اور چیز وہ نہیں مانگے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. پھر جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک چاہے گا اللہ تعالیٰ، وہ شخص خاموش رہے گا. پھر سے کہنے لگے گا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا کہ کیا تو نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ اے ابن آدم، افسوس، تو کتنا وعدہ خلاف ہے. وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا. وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والی جو صفت ہے یہ بھی موجود ہے حدیث میں. اور جب اللہ ہنس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کر، چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا. پھر اسے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ پھر سے خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور دی جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سند سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا. تو جب بھی آپ یہ لکھیں گے گوگل پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ انسان سچی قسمیں تو کھا رہا تھا لیکن جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے وہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت کس لیے دی؟ وہ چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی. کتنا ہی گنہگار ہوگا کوئی، شرک کا جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ معاف نہیں ہوگا، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان اس قدر بہترین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کیوں نہ اس سے زیادہ محنت کریں، مزید محنت کریں، پھر مزید محنت کریں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ کے ساتھ انسان استغفار بھی کرتا رہے. ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے یہ کورس مکمل کر لیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت زیادہ سجدہ ریز ہونے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ ایک اتنا بہترین جو کورس ہے اس کو ہم مکمل کر پائیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائیں جنہوں نے کورس کو لیا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائیں جنہوں نے اس میں مدد کی، اور ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں جن کے توسط سے یہ والا کورس میں نے کیا. ٹھیک ہے، تو صدقہ جاریہ بنیں گے ہم سب ان سب کے لیے بھی جنہوں نے یہ محنت کی انشاءاللہ وبارک و تعالی. تو اس کورس میں ہم نے کیا کیا چیزیں مکمل کی ہیں؟ عقیدہ الوہیت ہم نے مکمل کیا. ٹھیک ہے، عقیدہ الوہیت عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی چیز توکل ہے، امید ہے، خوف ہے، وہ نہیں کی جا سکتی. پھر ہم نے عقیدہ ربوبیت پڑھا جس میں ہم نے 4 بیسک چیزیں دیکھی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے مکمل کیا اس میں. اور اس کے علاوہ رازق ہے، خالق ہے، حاکم ہے اور مالک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسماء و صفات میں ہم نے یہ جو کورس تھا یہ مکمل کیا، اس کے ساتھ ہی جس میں ہم نے سارے اپنے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے چلے. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں دیکھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم نے اس دنیا میں، اس دنیا کے فتنوں میں ہوتے ہوئے ہم نے لڑنا ہے، ان سے بچنا ہے. اور ایسے کوئی لوگ اگر ہمارا ان سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو کیا ہوگا، ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. گائیڈ کرنے کے سارے طریقے دیکھے، الہاد کو پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی اگر ایتھیسٹ آئے گا تو ہم اسے کیسے ڈیل کریں گے، وہ سارے طریقے ہم نے قرآن و سنت سے پڑھے، خود سے نہیں. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس دیکھے، جس میں ہم نے صفات ثبوتیہ دیکھیں، صفات سلبیہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں وہ حسنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کے بارے میں دیکھا کہ ایک حدیث میں 99 کی تعداد ہے اور ایک میں اس سے بھی زیادہ کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے دیکھا کہ صفات کو ہم نے ان کو سب کو ثابت کرنا ہے، کیسے؟ بلا تمثیل، بلا تعطیل، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ساری جو کیٹیگریز پڑھائی جاتی ہیں خاص طور پر درس نظامی کے کورس میں، ان کو دیکھا، تمثیل، تکییف ہے، ٹھیک ہے، تعطیل ہے، تحریف ہے، اور تعطیل میں اور تحریف میں جو فرق ہے وہ دیکھا ہم نے۔ پچھلے جو لوگ تھے جسے ہم کہہ سکتے ہیں 128 ہجری میں جو قومیں آئیں، جو فرقے بنے، ان کے فرقے بننے کی وجوہات دیکھیں اور ان کے جو غلطیاں تھیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، ٹھیک ہے، اور ماتریدہ، اشاعرہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اہل السنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ریکوائرڈ کیا ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں دیکھا، اللہ کہاں ہے، ہم نے اس پہ اپنا عقیدہ بالکل فرم رکھا، اور جو قرآن میں ریکوائرڈ ہے اس سے آگے اور پیچھے ہم نہیں جا سکتے، ہم نے یہ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ استوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو ہم نے ویریفائی کیا قرآن کریم سے۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ ایک مسکنسیپشن بتائی جاتی ہے معیت کی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کس حوالے سے اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ مدد، نصرت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا۔ تو جب کوئی ایسے کہے گا کہ اللہ میرے دل کے اندر، ٹھیک ہے، میں مومن مست کلندر، اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو وہ آپ نے نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ شرکی عقیدہ ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک باؤنڈری لائن ہے، اس کو کراس کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو اس قسم کے جس کو کبھی کہا جاتا ہے یہ عارفانہ کلام ہے، یہ صوفیانہ کلام ہے، تو ورڈنگ پہ غور کیا کریں کہ اس کو صوفیانہ کلام کیا ہے کہ کیا ہم اس کو سن کے جھومتے رہیں گے تو کہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے۔ ایک اور شعر ہے جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، اور مجھے شعر آتے نہیں ہیں، لیکن وہ اتر گیا مدینے میں مستوی بن کر، وہ جو تھا عرش پر مستوی ہو کر، ٹھیک ہے، اس طرح سے کچھ ہے۔ تو ایسی نعتیں جن میں شرکیہ چیزیں بیان کی جا رہی ہوں، کائنڈلی اس کو بھی سننے گنگنانے سے پرہیز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتانے کی، اس نعت میں یہ بتانے کی کوشش کی، جس کو نعت کا نام دے دیا، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کہ پہلے تو عرش پر جو مستوی تھا وہ پھر مصطفیٰ بن کے وہ زمین پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو خدارا یہ سب چیزیں پتہ نہیں امت کو مطلب کس راہ پہ لگا دیا گیا ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے قرب کو ہم نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں ہمیں سارا انٹروڈکشن دے دیا، اس سے نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم اس سے پیچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کے ید ہے، وجہ کی بحث ہے، ٹھیک ہے، ساکھ ہے، پنڈلی، اور آنکھیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آیات شیئر ہو جائیں گی۔ تو اس کو ایز اٹ از اس کو قبول کرنا ہے، اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ید کا معنی قدرت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وجہ کا معنی ثواب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کتنی لاجک دے دے، اس کے یہ معنی نہیں بدلے جا سکتے، اور اس کو بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عقیدے کو پوری خلوص نیت کے ساتھ ویسے رکھیں جیسے کہ ریکوائرڈ ہے۔ یہاں پہ مجھے دعا کرنی ہے آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پوری اکیڈمی کے لیے بھی، آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اس قدر ہمیں اعمال کے حوالے سے بہترین بنا دے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور جتنا بھی ہم نے سیکھا، پڑھا، پڑھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بہت محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارا عمل بہترین ہو، ہم اپنے بچوں کو شرک جیسی لعنت سے دور کر سکیں، محفوظ رکھ سکیں، خود بھی محفوظ رہیں، ہمارے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں۔ بس یہ ایک کوشش ہے، اور یہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو سب نے دعا کرنی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔